السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم آج انشاءاللہ عز و جل نماز کے تعلق سے کئی باتیں سیکھیں گے اور اس میں نماز کا مکمل طریقہ بھی سیکھیں گے۔ نماز جو ہے یہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ جو اس فرض کو ادا نہ کرے وہ گناہ گار ہے۔ نماز بھی ایک اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس کو اس کے دیے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ادا کرنا یہ ہم پر ضروری ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نماز کو اس کے طریقے سے نہیں پڑھتے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رکوع صحیح سے ادا نہیں کرتے، سجدے نہیں کرتے ہیں صحیح سے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں، آپ مکمل اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، اس ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل ہم نماز کا طریقہ آپ کو بیان کریں گے اور اس کے مطابق آپ نماز پڑھنے کی کوشش کیجئے گا۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو آپ کی نماز پرفیکٹ ہوگی اور آپ کو سکون بھی حاصل ہوگا۔ باوضو قبلہ رو اس طرح کھڑے ہوں کہ دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ رہے اور دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائے کہ انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائیں۔ یعنی جب دونوں ہاتھ اٹھائیں گے ہم تو دونوں ہاتھوں کے جو انگوٹھے ہوتے ہیں یہ کان کا جو نرم کا حصہ ہوتا ہے، سب سے نیچے جو لٹکا ہوتا ہے، گوشت ہوتا ہے نرم، اس کو انگوٹھے چھو جائیں۔ انگلیاں ملی ہوئی نہیں ہونا چاہیے، نارمل ہوں، نہ خوب کھلی ہوں بلکہ اپنی حالت پر نارمل رکھیں، اور ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں، نظر سجدے کی جگہ ہو۔ اب جو نماز پڑھنا ہے اس کی نیت یعنی دل میں اس کا پکا ارادہ کر لیجئے، ساتھ ہی زبان سے بھی کہہ لیجئے کہ زیادہ اچھا ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے بولنا زیادہ اچھا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو اس کی نیت یوں کرے کہ نیت کی میں نے آج کی ظہر کی 4 رکعت فرض نماز کی۔ اگر باجماعت پڑھ رہا ہے تو یہ کہہ لے کہ پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب کیا کہنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اب تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب ہے اللہ اکبر کہے، ہاتھ نیچے لائے، اللہ اکبر کہتے ہوئے کیا کرے؟ ہاتھ نیچے لائے اور ناف، یہ جو توندی ہوتی اس کے نیچے اس طرح باندھے کہ سیدھے ہتھیلی کی گدی، سیدھی ہتھیلی جو ہوتی اس کی پیٹھ، گدی یعنی اس کی پیٹھ، الٹی ہتھیلی کے سر پر، اور بیچ کی 3 انگلیاں الٹی کلائی کی پیٹھ پر، اور انگوٹھا اور چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کلائی کے اغل بغل ہوں۔ اب اس طرح ثنا پڑھیں۔ اب کیا کرنا ہے اس کے بعد؟ اب اس طرح ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ آپ نے تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ثنا پڑھ لیا۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھنا ہے، تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد پڑھنا ہے تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی بھی سورت، چھوٹی جو سورت ہے اس کو پڑھیں۔ ٹھیک، مثال کے طور پہ انا اعطینا پڑھ لے یا قل هو اللہ احد پڑھ لے۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے۔ اب کیا کرے گا؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے اور گھٹنوں کو اس طرح ہاتھ سے پکڑے کہ ہتھیلیاں گھٹنوں پر، ہتھیلی ہاتھ کی جو ہے وہ گھٹنوں پر، اور انگلیاں اچھی طرح پھیلی ہوں، پیٹھ بچھی ہو اور سر پیٹھ کی سیدھ میں ہو، اونچا نیچا نہ ہو، ایک دم پلین ہو، سیدھے ہو، اور نظر قدموں پر ہو۔ کم از کم 3 بار رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم کہے۔ ہاں، اب یہاں پر اگر کوئی سبحان ربی العظیم نہیں کہہ پاتا ہے، کیونکہ اس میں عظیم میں ضا ہے، ضا ہر کوئی ادا نہیں کر سکتا، اگر کوئی نہیں ادا کر پا رہا ہے تو اب یہاں پر وہ کہے سبحان ربی الکریم۔ پھر کیا کہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے بالکل اسٹریٹ کھڑا ہو جائے۔ اس کھڑے ہونے کو جو ہے قومہ کہتے ہیں۔
اگر آپ منفرد ہیں یعنی اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد کہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدے میں جائیں کہ پہلے گھٹنے، سب سے پہلے کیا رکھنا ہے، گھٹنے زمین پر رکھیں، پھر ہاتھ، پھر دونوں ہاتھوں کی بیچ میں اس طرح سر رکھیں کہ پہلے ناک پھر پیشانی رکھیں۔ اور یہاں پر یہ خاص خیال رکھیے کہ ناک کی نوک نہیں بلکہ ہڈی اور پیشانی زمین پر جم جائے، نوک نہیں رکھنا ہے ناک کی، پیشانی اور ناک کی جو ہڈی ہے وہ زمین پر جم جائے۔ اور نظر کہاں رکھنی ہے، یہ ناک پر رکھے۔ بازو کو کروٹوں سے، جو بازو ہیں ہاتھوں کے جو بازو ہوتے ہیں ان کو کروٹوں سے، پیٹ کو رانوں سے، رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھے، یعنی ایک دم الگ الگ رکھے سب چیز۔ اب اگر صف میں ہے، بہت زیادہ گردی ہے، بہت زیادہ بھیڑ ہے تو بازو کروٹوں سے لگائے رکھیں۔ اور پیر دونوں پیروں کی 10 انگلیوں کا رخ اس طرح قبلے کی طرف رہے کہ 10 انگلیوں کے پیٹ یعنی انگلیوں کے تلووں کے ابھرے حصے زمین پر لگے ہونے چاہیے۔ جو پیر ہوتے ہیں، پیر کی جو انگلیوں کے نیچے کے نرم حصے ہوتے ہیں یہ ایک دم زمین سے لگے ہونے چاہیے۔ ہتھیلیاں بچھی رہیں، انگلیاں قبلے رو ہوں مگر کلائیاں زمین سے لگی نہ ہوں، جیسے کتے بیٹھتے ہیں اس طریقے سے نہیں ہو، کلائی جو ہے یہ زمین سے اٹھی ہونا چاہیے۔ اب کم از کم 3 مرتبہ سجدے کی حالت میں کیا کہیں گے، سبحان ربی الاعلی، یہ 3 بار کہیں گے۔ پھر سر اس طرح اٹھائیں کہ پہلی پیشانی، پہلے کیا کریں گے، پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھائیں، پھر سیدھا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں، اب بیٹھنے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ سیدھا قدم کیا کریں گے، کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلے رو کر دیجئے، اس کی جو انگلیاں ہیں وہ قبلہ رو کر دیجئے اور الٹا قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھے بیٹھ جائیں اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس الٹا قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھے بیٹھ جائیں اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھیں کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں قبلے کی جانب اور انگلیوں کے سرے گھٹنوں کے پاس ہوں۔ انگلیوں کے جو آگے کے پور ہوتے ہیں یہ گھٹنوں کے پاس ہو، ایک دم آگے نکلے نہ ہوں۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ بولتے ہیں، یعنی ایک سجدہ کیا پھر اس کے بعد اٹھے، تو جب اب یہاں پر بیٹھے ہیں نا دوسرا سجدہ کرنے کے لیے پہلے جو بیٹھے اس کو جلسہ بولتے ہیں۔ پھر کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرے رہیں، یعنی بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ رکوع بھی کرتے ہیں تو بہت فاسٹ کرتے ہیں، رکوع کیے فوراً کھڑے ہو فوراً سجدہ کر لیے، نہیں، ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار، آپ نے جیسے سجدہ کیا پھر سجدے سے واپس آئے جس کو جلسہ بولتے ہیں، تو اس میں ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار آپ کو ٹھہرنا پڑے گا ورنہ واجب ترک ہو جائے گا۔ اس وقفے میں جو ہے اللہم اغفر لی بھی کہہ سکتے ہیں، مستحب ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے ہی کی طرح دوسرا سجدہ کیجیے۔ اب اسی طرح پہلے سر اٹھائیں، پھر ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیں۔ اٹھتے وقت بغیر مجبوری، جب اگر اٹھ رہے ہیں آپ تو بغیر مجبوری کے زمین پر ہاتھ مت ٹیکیے۔ بہت لوگ ہاتھ ٹیک کر کے کھڑے ہوتے ہیں، بغیر مجبوری آپ کو ہاتھ ٹیک کر کے نہیں کھڑا ہونا ہے۔ یہ اب اس طریقے سے کیا ہوگا، یہ آپ کی ایک رکعت مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، اب دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد اور سورے پڑھے اور پھر اسی طرح سے رکوع سجدہ کیجیے۔ پھر دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد سیدھا قدم کھڑا کر کے الٹا قدم بچھا کر بیٹھ جائیے، جیسے بیٹھنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، بیٹھ جائیے۔ دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد کیا کرنا ہے ہمیں، دوسری جو رکعت ہے اس کے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا ہے۔ جو بیٹھتے ہیں دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد جو ہم بیٹھتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی 4 رکعت پڑھ رہا ہے تو 2 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں اس بیٹھنے کو بولتے ہیں قعدہ، ٹھیک ہے۔ اگر 4 رکعت والی ہے تو اس قاعدوں کو بولیں گے قاعدہ اولا، اور اگر مطلب جیسے 2 رکعت ہی ہے اس پر مکمل کر رہے ہیں تو وہ قاعدہ آخرہ ہوگا۔
اب اس میں تشہد پڑھنا ہے ہمیں. بعض لوگ تشہد میں بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، تو تشہد کو آپ اچھے انداز میں کسی قاری صاحب سے، کسی امام صاحب سے پاس جا کر کے آپ اچھے انداز میں تشہد کو سیکھیں اور نماز میں پڑھنے کی صحیح انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں. اس کے بعد کرنا کیا ہے، جب ہم تشہد کا بھی ایک معاملہ ہے، جب ہم تشہد پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں لفظ لا، جب لا ہوتا ہے نا اشہد اللہ کے قریب پہنچے تو سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیجئے، یوں گول سا بناتے ہیں، اور چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی اور جو بیچ کی ہوتی ہے برابر والی انگلی کو ہتھیلی سے ملا لیجئے، اور اشہد ان کے فوراً بعد لفظ لا کہتے ہی کلمے کی انگلی اٹھائیں، مگر اس کے ادھر ادھر جو ہے ہلانا نہیں ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ادھر ادھر اس کا ڈائریکشن چینج کرتے رہتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، سیدھا نارملی اس کو اٹھانا ہے اور لفظ اللہ پر گرا دیجئے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور فوراً سب انگلیاں کیا کرنا ہے، اسٹریٹ کر لینی، سیدھی کر لیجئے. اب اگر 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، اور اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو تیسری اور چوتھی رکعت کے قیام میں بسم اللہ اور الحمد شریف پڑھیں. سورت ملانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سورت ملا دیتے ہیں، تو سورت ملانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر 4 رکعت یا 2 رکعت پوری کر کے قاعدہ اقرا میں تشہد کے بعد درود ابراہیم پڑھنا ہے. درود ابراہیم میں ویڈیو میں دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ درود ابراہیم اس کو پڑھنا ہے. یہ درود ابراہیم بھی بہت مجرب عمل ہے، اور اس کو بھی آپ کسی امام صاحب سے، اپنے قریبی مسجد کے جو امام صاحب سے سنی صحیح العقیدہ، ان سے اچھے انداز میں سیکھ لیں. اس کے بعد درود ابراہیم پڑھیں گے. درود ابراہیم کے بعد پڑھنا ہے ہمیں دعائے ماثورہ، کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پھر اس کو پڑھنے کے بعد دائیں کندھے کی یعنی رائٹ جو کندھا ہے ہم اس کی طرف سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر دوسری طرف الٹے کندھے کی طرف ہم سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس طریقے سے اگر ہم ادا کریں گے اپنی نماز کو تو ہماری نماز کا جو طریقہ ہے اسی طریقے کے حساب سے ہماری نماز ادا ہوگی، اور اسی طریقے کے مطابق آپ نماز ادا کرنے کی کوشش کیجیے. آپ اس پر خود بھی عمل کیجیے، دوسروں کو بھی عمل کروائیے. اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں، دوسروں کو بھی شیئر کریں ثواب کی نیت سے، تاکہ ہو سکتا ہے آپ کا جو دوست، آپ کا بھائی ہے، اس کی بھی نماز درست ہو جائے. نماز بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اللہ سے ملاتی ہے نماز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، قبر کا چراغ ہے نماز. ہم نماز سے دور ہیں، اس لیے پریشانیاں ہم سے قریب ہیں. اگر ہم نماز سے قریب ہوں گے تو پریشانیاں ہم سے دور ہوں گی. اور نماز صحیح معنوں میں ہمیں ادا کرنا چاہیے. پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں، 40 50 سال گزر جاتے ہیں، لیکن ہماری نمازیں صحیح نہیں ہوتی. ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنا ہوگا. ہم اپنی نماز کو درست کریں. یہ ویڈیو دیکھ کر کے اس کو خود بھی دیکھیں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگ دیکھ کر کے ان کا ذہن بنے اور نماز کو درست کریں. نمازیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری نماز صحیح ہو رہی ہے یا غلط. ایسا نہ ہو ان کی وہ نمازیں ان کے منہ پہ مار دی جائیں. تو کوشش کیجئے آپ یہ ویڈیو خود بھی دیکھیے، دوسروں کو بھی دکھائیے، اور خود کی بھی نماز